بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ انگریز کی غلامی کے دور میں ملت اسلامیہ کو جہاں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہیں ایک اور فتنہ سامنے آیا کہ اس نے ایک جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو کھڑا کر کے امت میں انتشار پیدا کیا، اور غلام مرزا قادیانی نے خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انگریز نے اس کی نبوت کو چڑھایا اور اس کے قبول کرنے والوں کے لیے نوازشات کا دروازہ کھولا۔ ان کو بغیر کسی استحقاق کے اچھے مواقع دیے گئے اور سیاسی میدان میں ان کو آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے دعوے کو سچا تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے اور اسی سزا کا مستحق ہے جو مرتد کے لیے مقرر ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر فرما دیا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو آپ چونکہ آخری نبی ہیں تو حضور کے بعد جس نے کسی کو نبی مانا اس نے اللہ کے ارشاد کو جھٹلایا، اور جس نے اللہ کے کسی ارشاد کو جھٹلایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لغت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو خاتم اور خاتم اس کا کیا معنی آتا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے ختم اللہ لہو بخیر، خدا اس کا خاتمہ بالخیر کرے۔ ختمت القرآن، میں نے قرآن آخر تک پڑھا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لائے۔ اسی طرح اگر اس کو ختمہ پڑھا جائے یعنی مہر لگانا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام نبیوں کی نبوت پر آخر میں مہر لگا دی۔ کیسے کہ جیسے ختمہ اور طبع یہ لغت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، وَالتَّغْطِيَةُ عَلَى الشَّيْءِ وَالِاسْتِشْفَاقُ عَنْ أَلَّا يَدْخُلَهُ شَيْءٌ، یعنی کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا اور مضبوطی سے بند کر دینا کہ اس میں باہر سے کسی چیز کے داخلے کا امکان نہ ہو۔ پہلے زمانے میں خلفاء، امراء، سلاطین اپنے خطوط کو لکھنے کے بعد کسی کاغذ کے لفافے اور کپڑے کی تھیلی میں رکھ کر سربہ مہر کر دیتے تھے کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اب اس میں کوئی رد و بدل نہ کر دے۔ اگر رد و بدل کرے گا تو پہلے مہر توڑے گا، اور جب مہر توڑے گا تو پکڑا جائے گا۔ اس صورت میں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حضور کی تشریف آوری کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، اس پر مہر لگا دی گئی تاکہ کوئی کذاب دجال اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر کوئی شخص زبردستی اس زمرے میں گھسنا چاہے گا تو پہلے مہر توڑے گا، اور جب مہر توڑے گا تو پکڑا جائے گا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ بے شمار صحیح احادیث کتب میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں، مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ جس طرح کسی عمارت میں کسی خالی جگہ پر اگر کوئی خالی جگہ بلکہ نہ رہے تو کوئی ماہر سے ماہر انجینئر بھی ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قصر نبوت یعنی نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے
6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا، اور میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو بس پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ غلام مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کمبخت کے پیروکاروں نے اس کو مانا اور خود کو اس کے باوجود مرتد کے بجائے مسلمان کہنا شروع کیا، اپنی پہچان کسی نئے گروہ سے نہ کروائی اور مسلمانوں میں فتنہ و انتشار پیدا کیا۔ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین میں تمام علماء و مشائخ کرام، بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی اجمعین کر پاکستان کے آئین میں غلام مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو یعنی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ تو 7 ستمبر اسی کی یاد کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین والے عقیدے پر، آپ سے متعلق خاتم النبیین والے عقیدے پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔